اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندوں، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندوں، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے بھی کچھ کمی نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو ناظرین اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے میرے دوستوں، وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔